السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فعن ابی عبد اللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ۔ سامعین کرام، ہم صبر کے متعلق ریاض الصالحین کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی، وہو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، جبکہ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ فقلنا، ہم نے کہا، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل ویحفر له فی الارض، تمہیں معلوم نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا اور اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ثم یؤتی بالمنشار، پھر اس کے سر پر آرا چلانے کے لیے آرے کو لایا جاتا، فیوضع علی رأسہ، اور اس کے سر پہ رکھا جاتا، اور فیجعل نصفین، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ویمشط بامشاط الحدید، اور لوہے کی کنگیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی تھی، ما دون لحمہ وعظمہ، جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی تھی۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن یہ ساری آزمائشیں اسے اس کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی، پھیرتی نہیں تھی۔ واللہ، اللہ کی قسم، لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت، ہمیں اللہ قسم کہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو ضرور مکمل کرے گا، یہاں تک ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، اور وہ لا یخاف الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتا نہیں ہوگا، وذئب علی غنمہ، اور بھیڑیا اس کی بکریوں میں ہوگا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول کریم وہ متوسط بردتاً، اپنی چادر کا تکیہ لگائے آرام فرما رہے تھے۔ وَلَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، اور ہمیں مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار ہو رہے تھے، اس موقع پر ہم نے اللہ کے نبی کو شکوہ کیا تھا۔ تو یہ حدیث ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ دین اسلام میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اس سے پہلے لوگ دین پر وہ ڈٹے رہتے تھے، دین سے ان کی وابستگی ایسے تھی کہ جان دے دیا کرتے تھے، لیکن دین اسلام سے وہ دور نہیں ہو کرتے تھے۔ اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے امت کے لیے ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ دین اسلام میں اگر آزمائش آئے تو آپ نے ڈٹ جانا ہے، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اس حدیث میں دین اسلام کے غلبے کی خوشخبری بھی ہے کہ یہ دین انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو کے رہے گا، اور یہ دین مکمل ہوا، لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ اسلام ایک مکمل دین کے طور پر وہ سب کے سامنے، اور آج الحمدللہ سعودی عرب کے اندر اس کی عملی جو تصویر ہے، مشاہدہ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسلام کا بہت بڑا ایک نمایاں کردار ہے۔ تو برکیف یہ حدیث ہمیں صبر اور استقامت کا بہترین درس دیتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما کان یوم حنین، حنین کا دن تھا، یعنی
جنگ حنین کا موقع تھا. آثر رسول اللہ ناسن فی القسمہ، رسول کریم علیہ السلام نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تعریف قلبی کے طور پہ ترجیح دی، یعنی آپ نے دوسروں کے مقابلہ میں ان کو اچھا خاصا مال دیا. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، اس موقع پر آپ نے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے. اسی طرح اعطى عیینہ بن حصن مثل ذلك، اور عیینہ بن حصن فزاری کو بھی اس کے مثل دیے. وأعطى ناسا من اشراف العرب، اور بعض عرب کے سرداروں کو بھی آپ نے عطیات دیے. وآثرهم يومئذ في القسمة، اور انہیں اس روز تقسیم میں ترجیح دی. فقال رجل، یہ دیکھ کر ایک شخص بولا، واللہ ان هذه قسمت ما عدل بها، اللہ قسم اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. وما اريد فيها وجه اللہ، اللہ کا چہرہ اس میں مطلوب نہیں، یعنی اللہ کی رضامندی پیش نظر نہیں رکھی گئی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے اور میں نے کہا کہ یہ واللہ لاخبرن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو اللہ قسم میں رسول کریم کو اس سے آگاہ کروں گا، خبر دوں گا. اور میں نے ساری یہ بات رسول کریم کی خدمت میں آ کر کے آپ کے سامنے پیش کی. تو فتغیر وجہہ، رسول کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا. حتی کان کالصدف، ایسے تھا جیسے سرخ رنگ ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، کہ پھر کون انصاف کرے گا جب اللہ اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا. پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، کہ اللہ جناب موسیٰ پر رحمت فرمائے، انہیں اس سے زیادہ بھی تکلیفیں دی گئی ہیں لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. میں نے کہا اس موقع پر، لا جرم اللہ ارفع الیہ بعد حدیثا، دل میں کہا کہ آئندہ آپ تک کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا. بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی، حضرات انبیاء علیہ السلام کو بہت تنگ کیا گیا ہے، جن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے تنگ کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اور حضرات انبیاء نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام اور خلیفہ کو حق ہے کہ وہ حالات کے مطابق جو نو مسلم ہیں ان کی تلیف قلبی کے لیے ان کو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مال دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو اس حدیث میں جو رسول کریم پر اعتراض کرنے والے تھے وہ منافق تھے، کہ خالص اور مخلص اہل ایمان اس قسم کی باتیں ہرگز نہیں کرتے ہیں. آپ علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے آپ غصے ہوئے اور آپ کا چہرہ بدلا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اس آدمی کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے جس نے یہ بات کہی تھی. تو بہرحال یہ حدیث بھی ہمیں صبر کا اور برداشت کا درس دیتی ہے. اس اگلی حدیث میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اجل لہ العقوبہ فی الدنیا، تو اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ الشَّرَّ، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتے ہیں، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت والے دن اسے پوری سزا دیں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، فرمایا کہ بدلے میں اضافہ بڑائی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اس سے کئی گنا عظیم اور زیادہ ہوگا. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے. بس جو شخص اس میں
صبر رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جس وجہ سے اللہ سے ناراضگی برہمی کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشیں ہیں مومن کے لیے ایک نعمت ہے، مومن انسان کے لیے اس کے گناہ کی معافی ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے ہر آزمائش میں ایک مومن بندے کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر، صبر کے بغیر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا معلوم ہو کہ بے صبری سے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ اس پہ قابو پائے، صبر کا مظاہرہ کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کا ارادہ ہے، بھلائی کا ارادہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ جتنی بڑی آزمائش ہے انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے بھی ان کو دنیا میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو اس مقام پر بے صبری کرنا، بابیلا کرنا، جزا فضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اہل ایمان کو، مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔